Recording. عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ گلگت بلتستان ہم سب کے لیے بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور اس سلسلے میں who can be a better person than Mr. Singh Sarang from Institute of Gilgit Baltistan, Washington۔ ایک گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اتھارٹی ہیں وہاں کے ایشو کے بارے میں، تو آج ہم جانیں گے ایوری تھنگ اباؤٹ گلگت بلتستان۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر سنگھ سرنگ فار جوائننگ us۔ Thank you so much. نمسکار، السلام علیکم، جلے ٹو ایوری ون۔ جو کوئی بھی عارف بھائی کے پروگرام پہ ہے، آپ سب کو نمسکار۔ سنگھ بھائی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس بات سے کہ گلگت بلتستان کیا جموں اینڈ کشمیر کا پارٹ ہے؟ جی ہاں، جموں کشمیر کا جو دو صوبے ہوتے تھے، صوبہ جموں اور صوبہ کشمیر، تو صوبہ جموں کی کا ضلع ہوتا تھا لداخ، تو بلتستان جو تھی اس کی ایک تحصیل تھی ضلع لداخ کی، اور جو صوبہ کشمیر میں تحصیل گلگت تھی، پھر نیابت استور تھی۔ نیابت کا مطلب ہے جہاں نائب تحصیلدار بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایجنسی تھی گلگت کی۔ یہ سارے علاقے جو تھے وہ صوبہ جموں اور صوبہ کشمیر کے علاقے تھے، اور اس کے بعد جب 1947 میں جب بٹوارا ہوا تو ریاستوں کے حقوق دیے گئے تھے ان کے مالکان کو کہ آپ انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پھر مہاراجہ ہری سنگھ نے، چونکہ پاکستان نے حملہ کر دیا تھا اور قتل و غارت شروع کر دی تھی، لوٹ مار شروع کر دی تھی، عورتوں کا ریپ شروع ہو گیا تھا، تو وہ پھر چلے گئے پنڈت نہرو کے پاس جو پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ تو پنڈت نہرو نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ میں تو گورنر جنرل نہیں ہوں، آپ جو ہے گورنر جنرل کے پاس اپنا لیٹر آف ایکسیشن دیجئے اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے، اور اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیے۔ تو پھر ہری سنگھ جو مہاراجہ تھے ہمارے، اس کے بعد انہوں نے کچھ سوچ کرنے کے بعد، غور و خوض کرنے کے بعد، پھر وہ انہوں نے لیٹر آف ایکسیشن دیا، اور اس طرح انڈیا کی جو مدد ملی اس کی وجہ سے پھر جموں کشمیر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی لوٹ مار قتل و غارت سے بچ گیا۔ لیکن اس میں پھر پونچھ کا ضلع اور اس کے علاوہ مظفر آباد، اس کے علاوہ گلگت اور بلتستان کی جو تحصیلیں تھیں وہ نہ بچ سکیں، اور ان کے اوپر پھر آپریشن دتا خیل اور آپریشن گلمرگ کے ذریعے پاکستان کی جو افواج تھیں راول پنڈی اور پشاور سے، انہوں نے وہاں سے حملے کیے۔ والی سوات جو تھے، نواب تھے سوات کے، ان کی مدد حاصل کی گئی، اور اس طریقے سے چترال کے جو مہتر تھے ان کی مدد حاصل کی گئی، اور جنگی بغاوت کے ذریعے، اور میجر براؤن کا تو آپ نے نام سنا ہی ہے، ان کے ذریعے مختلف جو ہے جنگی ہتھ کنڈے استعمال کر کے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے بہت سے علاقوں پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا، تو اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے۔ اچھا، اب ہم نے سنا ہے کہ پاکستان نے بھی گلگت بلتستان کو اپنا ایک صوبہ، ایک پروونس بنانے کا اعلان کیا ہے، تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ کیا فرق ہے جو ہم نے زرداری کے پیریڈ میں 2008 اور 2013 کے درمیان بھی انہوں نے بھی صوبہ بنایا تھا، ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا، چیف منسٹر الیکٹ ہوا تھا، تو کیا فرق ہے اس میں اور اس میں، اور کیا یہ درست قدم ہے؟ دیکھیں، فرق تو ظاہر چائنا ہے، فرق پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان کی مکمل آئسولیشن ہو گئی ہے، اور اس کا جو کشمیر کا جو ایک بہت بڑا ایک بزنس تھا وہ فلاپ ہو گیا ہے، اور مغربی دنیا ہے اور عرب ممالک دونوں جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس وجہ سے کافی دباؤ کے شکار ہیں، اور اس دباؤ کی وجہ سے ظاہر ہے وہ پھر چائنا کی بلیک میلنگ میں آ گئے ہیں، کیونکہ صرف چائنا ہی ان کے پاس رہ گیا ہے۔ تو چائنا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے اگر ہم سے کچھ بلینز آف ڈالرز کی جو سی پیک کے نام پہ، بی آر آئی کے نام پہ اگر آپ نے ہم سے امداد لینی ہے، انویسٹمنٹ لینی ہے، قرضہ وغیرہ لینا ہے، تو اس کو آپ نے کوئی آئینی کور تو دینا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آئین میں
کچھ ترامیم کر کے عارضی طور پہ گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک کوئی انتظامی سیٹ اپ دے دے جس کو آئینی کور حاصل ہو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تھرو ہوگا, کچھ کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت سے ہوگا, یا تو ابھی واضح نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے آئین آرٹیکل 1 ہے جس میں ملک کی حدود کی تعریف ہوتی ہے, اس میں گلگت کو شامل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مظفر آباد میرپور کو شامل کیا جائے گا. تو آرٹیکل 1 میں تبدیلی کے بغیر باقی جو نمائندگیاں ہیں سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, نیشنل اکنامک کمیشن میں, نیشنل فائنانس کمیشن وغیرہ, ان میں عارضی طور پہ کچھ نمائندگیاں دینے کے لیے آئین میں ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی کی جائے. بغیر گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنائے بغیر, پاکستان کی حدود جو ہے آئینی حدود اس کو تبدیل کیے بغیر کچھ عارضی طور پر حقوق شاید مل جائیں. ابھی اس بارے میں کچھ زیادہ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ آگے آزاد کشمیر کے الیکشن آنے والے ہیں. تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں پھر پاکستان کی حکومت پر دباؤ آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیں اس ایشو کے اوپر. تو بھارت نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے ذریعے جموں کشمیر کو بھارت کی ایک یونین ٹیریٹری قرار دیا, لداخ کو ایک یوٹی قرار دیا. ڈسپیوٹڈ پورا سسٹم ہے یہ, اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حساب سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لیجیٹیمیسی پاکستان کو مل رہی ہے بھارت کے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی وجہ سے کہ وہ ہڑپ کر جائے گلگت بلتستان کو؟ نہیں, میں گلگت بلتستان یا کسی بھی علاقے کو ڈسپیوٹڈ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا آئینی حصہ ہے, اور جنوری 1950 میں بھارت نے جب پرومیلگیٹ کیا اپنا آئین تو اس میں پورا کا پورا جموں کشمیر جس میں گلگت بلتستان, لداخ سارا شامل ہے, آزاد کشمیر کے سارے علاقے شامل ہیں, اس کو اپنا حصہ, آئینی حصہ بنایا. پاکستان نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں تو پاکستان کو یہاں سے نکلنے کو کہا ہے. اس کو یہاں بیٹھ کے کوئی سڑکیں بنانے کو, کوئی عمارات تعمیر کرنے کو, یا کوئی یہاں پر جو ہے نا قانونی یا انتظامی نظام دینے کو تو کہا نہیں ہے. اس کو تو کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیے تاکہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حساب سے انڈیا کو جو لیٹر آف ایکسیشن ملا ہے, جو آئینی رشتہ قائم ہوا ہے جموں کشمیر کا, اس کے بارے میں اس کی عوام سے ایک رائے لے لی جائے. تو پاکستان جو ہے وہ تو اس نے نکلنے سے انکار کر دیا. تو میرے نزدیک یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں وہ جو ہے ارریلیونٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ جو شرائط پاکستان کے اوپر لاگو کی گئی تھی کہ پہلے آپ نے یہاں سے نکلنا ہے, اس پر اس نے عمل کیا نہیں. اور عمل نہ کرنے کے بعد جو ہے یہ جو نان بائنڈنگ ریزولوشن تھی, ویسے بھی کوئی آپ جبری جو ہے انڈیا پاکستان کے اوپر مسلط تو کر نہیں سکتے تھے سلامتی کونسل کے ذریعے. ایک مشاورتی جو تھا, ایک وہ تھا, اس میں پہلو تھا کہ آپ ایسا کر لیجئے, اچھا ہوگا عوام کی بھلائی کے لیے. تو چونکہ اس ریزولوشن پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا اور پاکستان نے اس کے اوپر جو اس کے اوپر شرائط لاگو تھیں اس پر عمل نہیں کیا, تو پھر اس کے بعد جو قانونی طور پر زیادہ مضبوط جو ڈاکیومنٹ ہے وہ لیٹر آف ایکسیشن ہی ہے. اور لیٹر آف ایکسیشن جو ہے وہ برٹش جو آئینی نظام ہے تقسیم ہند کا, اس کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا, اور وہ بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے. تو اس حساب سے ہم لوگ بھارت کا آئینی طور پہ حصہ بن گئے, اور ہم بھارتی شہری ہیں, اور بھارت میں دوبارہ ہمیں فزیکلی جو ہے علاقے کو ضم ہونا چاہیے. ہمارا جو ہے الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ لداخ کے ساتھ دوبارہ ضم کر کے اس کو آئینی طور پر ایک ریاست کی شکل دے کر بھارت کے آئین کے تحت جو ہے ہم اپنی زندگی اور جمہوری جو وہاں کی اقدار ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں اور عدل و انصاف وغیرہ ہے جو کا معیار ہے وہاں کا, وہ اس کے جو ہے نا اسکوپ ایکسٹینڈ ہو سکے گلگت بلتستان میں. تو پاکستان کو تو وہاں وجود ہی ناجائز ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ گلگت بلتستان میں اب تک کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے وہ تقسیم ہند کے قانون کے بھی منافی ہے, شملہ معاہدے کی بھی منافی ہے, اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں اس کی بھی منافی ہے. اور پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ نے سری نگر کے کشمیریوں سے جو وعدے کیے یا مظفر آباد میں جو کشمیریوں سے وعدے کیے اس کی بھی اس کی منافی ہے. تو یہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ایک غیر قانونی حرکت ہے, اور پاکستان کا
کو ایک ہی ہمارا مشورہ ہے کہ وہ یہاں گلگت بلتستان سے چلا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ بھارت کو رائٹ نہیں دیتا کہ اگر وہ بائی فورس بھی چاہے تو اپنے علاقے واپس لے لے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کو. اس کے بارے میں نے اقوام متحدہ میں بھی ایک دفعہ اس پہ جواب دیا تھا کہ اقوام متحدہ اپنے کاغذات میں کہتا ہے کہ بھارت کی جو افواج ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جموں کشمیر، گلگت بلتستان، پنچ، لداخ کے تمام لوگوں کی عزت، مال اور جو ہے نا آبرو اور جان کی حفاظت کرے. یہ باقاعدہ اس کاغذ میں لکھا ہے کہ اٹ از the responsibility of Indian soldiers کہ they protect life, honor and assets in entire جموں کشمیر. تو آپ مجھے خود بتائیے اگر ایک علاقے پہ بھارت کی کوئی ریٹ ہی نہ ہو تو وہاں پہ وہ جا کے لوگوں کو تحفظ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اقوام متحدہ کی قرارداد پر تو اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان کو یہاں سے نکال نہ دیں. تب بھارت کی فوج وہاں جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو تحفظ کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ بھارت کی افواج کا گلگت بلتستان میں جو ہونا ہے، موجود ہونا ہے، یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی ایک شرائط میں سے ہے. اچھا، ابھی سنا ہے پاکستان گلگت بلتستان میں الیکشن کروا رہا ہے نیکسٹ منتھ شاید. جی وہ کیا چیز ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کے آئے گی آرمی؟ کیونکہ آفٹر آل پاکستان کے جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں آرمی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے، عوام تو فیصلہ نہیں کرتی. تو ان جھرلو الیکشنز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک عارضی آرڈیننس کے تحت رول ہوتا ہے اسلام آباد سے، اور اس آرڈیننس کے تحت جو ہماری کیبنٹ بنتی ہے، چیف منسٹر بنتے ہیں، گورنر بنتے ہیں، وہ سارے اسلام آباد سے ہی آتے ہیں. ایون جو پارٹی ٹکٹس ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے وہ بھی اسلام آباد سے ہی جاری ہوتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی کسی وفاقی تنظیم کو اتنے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. ایک تو ان کے ساتھ کافی بڑا سانحہ یہ ہو گیا کہ ان کے جو پارٹی چیئرمین تھے گلگت بلتستان کے اور چیف منسٹر کینڈیڈیٹ تھے سید جعفر شاہ صاحب، ان کی وفات ہوگی چائنا وائرس کی وجہ سے ایک دو دن پہلے. تو اس وجہ سے بھی ان کو کافی دھچکا لگے گا. پارٹی کے اندر بہت زیادہ گروپنگ ہے. جو سکردو کے جو مقپون فیملی کے راجہ جلال ہیں جو اس وقت گورنر ہیں، ان کا اپنا ایک گروپ ہے. پھر ہماری بنجی وہاں ایک گاؤں ہے استور ضلع کا، وہاں پر جو ہے نا ایک فیملی ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہے. پھر جعفر شاہ صاحب جو تھے جن کی رحلت ہوئی ہے ان کا اپنا ایک گروپ تھا. یہ 3-4 بڑے گروپ ہیں اس وقت جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور گورنر جو ہے وہ اپنے بھائی کو ٹکٹ نہیں دلوا سکا، اپنے بہنوئی کو ٹکٹ نہیں دلوا سکا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گروپنگ کتنی ڈیپ ہے یہاں پر. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں تاریخ کا کہ زرداری صاحب کے زمانے میں، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب یہاں الیکشن ہوتے تھے مختلف آرڈیننسز کے ذریعے، تو آسانی سے جو بھی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی فیئر الیکشن ہوئے تو مشکل سے 3 یا 4 سیٹیں بھی نہ جیت پائیں. تو اسی وجہ سے پچھلے دنوں پاکستان کے جو آرمی چیف ہے وہ وہاں گلگت گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جمہوری حکومت کا ساتھ دیں گے اور ان کو جو ہے نا سپورٹ کریں گے. میرے خیال میں آرمی کی خواہش ہے کہ گلگت میں جو ہے ایک جو ہے نا مضبوط حکومت ہو، ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہ ہو تاکہ چائنا کو کوئی مسائل نہ ہو. تو یہ سارے جو الیکشن کا ایک بہت بڑا فساد ہے، یہ بہت بڑا ایک جو کہتے ہیں نمائشی انہوں نے سسٹم بنایا ہے. یہ ایما نکلسن کی یورپین پارلیمنٹ میں جو ریزولوشن تھی جس میں پاکستان کو بری طرح شکست ہوئی تھی، صرف 9 ممبر تھے 500 کچھ میں سے 9 ممبر نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. اور وہ سارے پاکستان کی مہاجر جو مسلمان ہیں یورپ میں بسنے والے وہی ممبران تھے زیادہ تر. تو اس میں پاکستان کو بڑی شکست ہوئی تھی جس میں یورپین پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان جو اٹس لائک اے بلیک ہول ان دا اسپیس، اور یہاں کسی بھی انسانی حقوق کی جو ہے نا وہاں پہ پاسداری نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد جا کے انہوں نے وہاں ایک عارضی سا یہ کاؤنسل ایک بنائی تھی جس کو کسی بھی قسم کی لیجسلیٹو پاورز نہیں ہیں. لیجسلیشن ساری اسلام آباد سے ہوتی ہے. ان کو صرف ریزولوشن پاس کرنے کی، قرارداد پاس کرنے کی اجازت ہے.
ایک آگے سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اسلام آباد والے پھر آگے سے اس کو جو ہے نا اس کو وہاں پہ اس کے کرتے ہیں, ریویو کرتے ہیں. تو ایسے یعنی عارضی جو وائٹ واش ہے بیسکلی یہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی ہم نے تو یہاں پر ایک نظام دیا ہے, لوگوں کو اٹانومی دی ہے, حالانکہ ہمارے سارے جو ریسورسز ہیں وہ اسلام آباد سے جو ہے نا ان کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن کے. ہمارے ٹرانزٹ روٹس جو ہیں ان کے سارے فیصلے اسلام آباد سے ہوتے ہیں. ہمارے سیاسی فیصلے, ہماری جو مائننگ اور لیز وغیرہ کے فیصلے, ایون جو چھوٹے چھوٹے فیصلے جیسے ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے تھے اور اس میں سے جو ہے نا کچھ اسلام آباد والے بند کرنا چاہتے تھے, تو باوجود چیف منسٹر کی خواہش کے وہ روک نہیں سکے. یعنی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تک جو ہے نا اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہی ہے. اسلام آباد سے جو لوگوں کی کوکنگ گیس آتی ہے اس کو کتنی مقدار ہونی چاہیے وہ چیف منسٹر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, وہ وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے. آٹے کی قیمت کیا ہو, اس کی قیمت کیا ہو, یہ مختلف چیزیں چھوٹی موٹی جو ضرورت ہے, اشیاء خوردنوش ہیں, یہ ساری اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہی ہیں. تو جو مینز آف پروڈکشن اور ریونیو بھی وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے, اور انسان کی جو سروائیول کے لیے جو سبسسٹنس ایک لیونگ کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ تک جو ہے وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ کلونیل سیٹ اپ کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے جس میں آپ کا کھانا پینا جو ہے آپ کا جو حاکم ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, تاکہ کبھی بھی اگر آپ آواز اٹھائیں تو آگے سے آپ کو جو ہے نا کھانا پینا آپ کا بند کر دے. تو کسی بھی قسم کی وہاں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ صرف نام نہاد ہوتی, دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ڈیسیجن تو سارے اسلام آباد سے ہی ہوتے ہیں. یہ بابا جان کون ہیں؟ اور یہ جو گلگت بلتستان کی جو سنا ہے کہ سارے پولیٹیکل ورکر زیادہ تر جو ایکٹیو ہیں وہ یا تو قید ہیں یا مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں, تو کیا صورتحال ہے مسنگ پرسنز کی اور جو گرفتار پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں؟ اور بابا جان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے بارے میں ایک موومنٹ چلتی ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے, تو کون ہے یہ اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان میں سے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر یا تو ٹریزن کیسز ہیں, یا شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ مسنگ ہیں, یا پھر ان کے اوپر اسکیجول 4 میں جو ٹیررزم ایکٹ کے تحت کیس چلائے جا رہے ہیں, اور اس میں پابندیاں ہوتی لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنے جو ہے نا ضلع سے نہیں نکل سکتے بغیر پولیس کی اجازت کے, ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ منجمد ہو جاتے ہیں, نوکریاں ان کی چھین لی جاتی ہیں, کالج یونیورسٹی میں جو ان کے پاس کوٹا وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں. تو کافی تکلیف اور پریشانی دکھائی جاتی ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, تاکہ وہ سیاسی طور پر آواز نہ بلند کر سکیں علاقے کے لیے. تو اس میں اکثریت ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں اور تاریخیں بھگت رہے ہیں, اور کچھ جیل میں ہیں. تو جیل میں جو لوگ ہیں ان میں سے ہمارے اس وقت 14-15 لوگ ہیں جن کے اوپر عمر قید ہے, اور اس میں پھر جو 2 بڑے نام مشہور ہوئے اس میں افتخار کربلائی اور بابا جان ہنزائی کا نام جو ہے وہ آگے آیا. لیکن اس میں یعنی کہ ظلم تو سب پہ برابر ہو رہا ہے کیونکہ سب کو عمر قید ملی ہے. اس میں جو ہے نا عارف عرفان ہو, یا اس میں علیم ہو, یا عامر ہو, یا راشد میں نحاس ہو, اور اسی طرح کے دوسرے ہمارے جتنے بھی 14 افراد ہیں, سب کی جو ہے نا قربانیاں برابر ہیں, سب کی اہمیت برابر ہے. لیکن بابا جان کا نام اس لیے مشہور ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے لیبر پارٹی میں ہوتے تھے, پھر انہوں نے اپنا ایک فرنٹ بنایا پروگریسو یوتھ فرنٹ کے نام سے, اور پھر جب عوامی ورکر پارٹی بنی, یہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹی ہے لیفٹ ونگ کی, اس کے نائب صدر بن گئے. تو انہوں نے پھر اپنے پارٹی کے نائب صدر کا جو ہے نا کافی جو ہے نا اس کے بارے میں ویرودھ کیا, پروٹیسٹ کیا, تو اس سے پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. تو بابا جان کی جو خدمات ہیں علاقے کی وہ تو یہی ہے کہ جی ہمارے علاقے میں کوئی بھی اگر ہمارے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے آئے تو مقامی لوگوں کو اس کا مکمل فائدہ ہونا چاہیے, اور ان کی اجازت سے ہونا چاہیے. کوئی انوائرمنٹل ڈیمیجز نہیں ہونے چاہیے, کوئی مقامی جو اریگیشن سسٹم ہے اس کو جو نقصان نہیں ہونا چاہیے, مقامی جو آرچرڈز ہیں, باغات ہیں, ان کو نقصان نہ ہو, گھروں کو نقصان نہ ہو, اور ریسورسز کی جو ریونیو ہے وہ برابر شیئر ہو. ایک بیسک کانسیپٹ ہے حقوق ملکیت کا زمین کے اوپر انسان کی. تو چونکہ ہمارے وہاں پر یہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں, اور وہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے نام سے جس کو پاکستان وائلیٹ کرتا ہے, پاکستانیوں کو وہاں پہ ریسورس ایکسپلائٹیشن کی اجازت نہیں ہے.
تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہے نا ایز اے لیگل ڈاکیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے غیر قانونی ہے. تو چونکہ بابا جان کا تعلق ہنزا سے ہے اور ہنزا جو ہے نا وہ گیٹ وے ہے چائنا تک جانے کا، بغیر ہنزا کے تو آپ چائنا پاکستان کا لنک ہو نہیں سکتا ہے. تو وہاں پر ایک آدمی کا اتنا مشہور ہونا اور لوگوں کی اتنی زیادہ اس کو حمایت ملنا، اور وہاں پر وہ ایک جو ہے نا ریزسٹنس پالیٹکس کرے جس میں وہ ریسورس ایکسپلوئٹیشن کے اگینسٹ بات کرے، تو یہ چائنا کے لیے انتہائی خطرناک تھا. اور ناصر آباد گاؤں ہے مثلاً ان کا جہاں کے وہ ہیں، وہاں پر اگر کوئی پاکستان کے مختلف علاقوں سے آ کر کوئی ریسورس ایکسپلوئٹیشن کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بابا جان نے کامیابی سے ان کو روکا بھی ہے کئی دفعہ. تو بابا جان گلگت بلتستان کے واحد پولیٹیشین ہیں، وہ صرف باتیں نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے، انہوں نے فزیکلی جو ہے نا ایکسپلوئٹیشن روکنے کی کوشش بھی کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. تو یہ جو ہے چائنا کو اور پاکستان کی آرمی کو بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ باقی بہت سے لوگ چھوٹ گئے، بہت سے لوگوں کی ضمانتیں ہو گئیں، لیکن بابا جان کو کسی قسم کی یہ جو ہے نا چھوٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بہت خطرہ محسوس کرتے ہیں جنہوں نے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. تو جیل کے اندر سے انہوں نے الیکشن لڑا اور دوسرے نمبر پہ آئے کیمپین، بغیر کسی کیمپین کے. تو یہ واحد پولیٹیشین ہے جو بغیر کسی مسئلے کے 20-30 ہزار کا کراؤڈ پل کر لیتا ہے. جبکہ پاکستان میں آصف علی زرداری آ جائے یا عمران خان آ جائے تو ان کو کروڑوں کا خرچہ کرنا پڑتا ہے 50,000 لوگ لانے کے لیے. ہمارے سکردو میں پولو گراؤنڈ ہے، وہ پولو گراؤنڈ اگر بھر جائے تو یہ اس کو اپنی جو ہے نا کامیابی سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے، تحریک انصاف والے، نواز شریف والے اور باقی جو شیعہ پارٹیاں ہیں، تحریک جعفریہ وغیرہ. تو بابا جان جو ہے وہ اس کو صرف دیکھنے کے لیے 20,000 لوگ آ جاتے ہیں اس کی باتیں سننے کے لیے. یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے پاکستان کے حکمرانوں میں اور چائنیز میں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی، نواز شریف، عمران سب جو ہیں وہ اپنی باریاں لیتے گئے حکومت میں، لیکن کسی نے بھی ان کو رہائی نہیں دی. اور ان کے اوپر جو ہے نا 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پاکستان میں مختلف اضلاع میں لوگ جو ہے نا وہ بلڈنگز جلا دیتے ہیں، پولیس اسٹیشن جلا دیتے ہیں. تو بابا جان کے وہاں علاقے میں 2 افراد کا پولیس نے قتل کیا تھا، بالکل ناجائز قتل تھا. وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو زمین کی معاوضہ نہیں ملا تھا ملکیت کا. اس قتل کے رد عمل میں یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اس میں کہتے ہیں کہ جی بابا جان نے وہاں پر لوگوں کو اکسا کر جو ہے نا پولیس اسٹیشن اور 1-2 بلڈنگز جلائی تھی. اور بابا جان وہاں موجود نہیں تھے. جتنے بھی افراد انہوں نے اندر عمر قید دی ہے وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کو امپلیکیٹ کیا گیا کیونکہ یہ لوگ موقع کی تلاش میں تھے. یہ کسی عام آدمی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، یہ شروع سے ہی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح ہم بابا جان کو گرفتار کریں اور لمبی سزا دیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ناصر آباد اور دوسرے علاقوں میں 20-30 ہزار 40 ہزار لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے جو وہاں پہ ریسورس ایکسپلوئٹ کرنے آتے تھے ان کو وہ پیچھے دھکیل دیتے تھے. ان کی جو پالیسیز ہے پاکستان کی ایکسپلوئٹیشن کی اس کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے. تو بہرحال اس کا بہانہ بنا کے ان کے اوپر 2 دفعہ عمر قید ہو گئی. تو یعنی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یعنی پاکستان میں تو جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ بھی 6-7 سال میں باہر آ جاتے ہیں. اور بلڈنگ جلانے پر تو آپ کو پتہ ہے نہ کبھی پیپلز پارٹی، نہ MQM، نہ مسلم لیگ، کسی کبھی ایون عمران خان نے خود یہ جو دھرنا دیا تھا اس میں پاکستان کی املاک کا کتنا نقصان کیا، اس نے اربوں کا نقصان کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان کی پارٹی کے کس آدمی کو عمر قید ہوئی ہے؟ اس کے بدلے میں جو ہے نا ایک بلڈنگ جلانے پر، پولیس چوکی جلانے پر ایک آدمی کو آپ 2 دفعہ عمر قید کی سزا دیں، افتخار کربلائی کو 90 سال کی سزا دیں، تو میرا خیال میں بہت ظلم ہے. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کوشش ہو رہی ہے ان کو چھڑانے کی، اور اسی چکر میں یہ جو ابھی ویرودھ ہوا ہے کافی بڑا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اسی سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مظاہرہ ہے، پروٹیسٹ ہے، ویرودھ ہے جو ابھی ہوا ہے، یہ شاید اتنا بڑا پروٹیسٹ کبھی آپ کے علاقے میں نہیں ہوا. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کتنا بڑا تھا اور کیا یہ مزید کنٹینیو ہے کہ ختم ہو گیا پروٹیسٹ؟ دیکھیں انہوں نے میرا خیال میں کوئی 30 نومبر تک کی مہلت لی ہے. یہ تھوڑا کافی سینسٹیو ایشو ہے، اس میں اسماعیلی مذہبی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی انوالومنٹ آتی ہے. تو میں تھوڑا سا ان کو بائی پاس کر کے بات کروں گا
کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ جو ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہماری ہنزا کی کافی پالیٹکس کی جو پولیٹیکل ڈیسیجنز وغیرہ ہیں وہ کراچی سے بھی کنٹرول ہوتے ہیں، ان کی جو اسماعیلی کونسل کے ممبران ہیں، تو ان کی بھی کافی اس میں دخل رہا. پھر کچھ جو ہے نا کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں، ان کا دخل رہا، ملٹری کے انہوں نے ایز اے بروکر کے طور پہ کام کیا. تو انہوں نے مہلت لی ہے 30 نومبر تک کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ چلے جائیے اور 30 نومبر کو یہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ اگر یہ واقعی ایک جینون عدالتی کیس تھا تو پھر نان پولیٹیکل لوگ، اسماعیلی کونسل کے لوگ یا کیئر ٹیکر منسٹر کیسے ڈیٹ دے سکتا ہے کہ ان لوگوں کی رہائی ایک خاص دن کو ہوگی؟ یہ تو یعنی اب تک ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو گلگت کی ہے، اپیلٹ کورٹ، وہاں سے جو ہے ان کو سزائیں ملی ہیں. تو ظاہر ہے وہ کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، ججز کا پینل بیٹھنا چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، ریویو کریں گے. تو اس بارے میں ایک بہانہ اور بناتے ہیں کہ جی پورا بینچ نہیں ہے، ججوں کی جو ہے نا چیف جسٹس کو ہی ہے، ان کو انہوں نے ہائر کرنا ہے. تو ایک ایک 2 سال تک یہ لوگ جو ہے نا ایک جج تک کو ہائر نہیں کرتے ہیں. جب ریسورس ایکسپلائٹ کرنے ہوتے ہیں تو 1 سیکنڈ کا یہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. جب حقوق دینے ہوتے ہیں، عدل و انصاف کرنا ہوتا ہے، 2 سال تک ان کے پاس جج نہیں ہوتا ہے. تو یہ کلونیل سٹرکچر ہے. تو اس میں اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. باقی آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ واقعی گلگت بلتستان کی تاریخ میں بغیر کسی زبردستی کے، کیونکہ دیکھیں نا کچھ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جس میں سرکاری ملازمین کو زبردستی لایا جاتا ہے، اسکول کے بچوں کو لایا جاتا ہے. یہ وہ جلسہ نہیں ہے. یہ وہ جلسہ ہے جو کسی کی جو ہے نا محبت میں لوگ امٹ آئے. اور اس میں ایک بڑا جو ہے ایک عنصر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم تھا. تو اس میں جو شیعہ اثنا عشری جو کمیونٹی ہے نگر کی اور آگے پیچھے، ان کے جلوس جو تھے وہ جب وہاں پہ پہنچے علی آباد میں اور جو ہے نا گنیش کے آس پاس، تو پھر وہاں پہ وہ جلوس انہوں نے اس کو تبدیل کیا ویرودھ میں. تو بجائے یہ کہ وہ ایک جو روایتی شیعہ نعرے ہوتے ہیں وہ لگائیں، انہوں نے وہاں پر پھر بابا جان اور اسیروں کے حق میں نعرے لگائے. اور چہلم تو ہے ہی امام حسین کی علیہ السلام کی فیملی کے اسیروں کے بارے میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی بڑا مجمع وہاں پہ ہو گیا. اور میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک جینون مجمع ہے. یعنی کہ کوئی بھی گلگت بلتستان کا ایسا لیڈر نہیں تھا جس نے اس بارے میں گفتگو نہ کی ہو، کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس ایشو کو سپورٹ نہیں کیا تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا طبیعت کیسی ہے، ان کی سوچ کیا ہے پاکستانی حکومت اور فوج کے حوالے سے، کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. سی پیک کے بارے میں، سی پیک گلگت بلتستان سے ہی شروع ہوتا ہے اور گوادر بلوچستان پہ اینڈ ہوتا ہے. تو گلگت بلتستان میں اس کی کیا پروگریس ہے؟ ہم نے سنا ہے اس وقت تو کام کاج بالکل بند ہے سی پیک کا. کتنا بن چکا ہے اور اس سے آپ کے لوکل لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے کہ صرف پنجابی آرمی اور کمیونسٹ چائنیز کو ہی اس میں پارٹنرشپ ملی ہے اور آپ کے لوگ خالی اس میں غلامی کی زنجیروں میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں سی پیک جو ہے، یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، $1 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے. یہ اس کا ایک شاخ ہے اور یہ شنجانگ سے شروع ہوتی ہے اور اس کو گوادر تک لے جایا گیا ہے. ابھی ایران اور افغانستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. کوشش تو یہی ہے ان کی کہ جو ہے نا اس کے ذریعے یہ سڑکیں بنائیں، بجلی گھر وغیرہ بنائیں، انڈسٹری لگائیں، اکنامک زونز بنائیں، اسپیشل انڈسٹریل زونز لگائیں. اچھا جتنی بھی ریسورس ایکسپلوٹیشن سندھ میں یا بلوچستان میں وہ سی پیک کے نام پہ ہوگی، کوئلہ ہے، کاپر ہے، یورینیم ہے، گولڈ ہے وغیرہ وغیرہ، سارا جو ہے نا سی پیک کے نام پر یہ چائنا والے ہتھیائیں گے. تو اس میں آپ نے تو سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر کئی دفعہ مسلم لیگ کے جو عہدیداران ہیں یا بلوچ جو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک شپ ہوتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے پبلک کو. یہ پاکستان کی آرمی اور جو ہے نا چائنا کے بیچ میں ہے.
تو یعنی یہ مکمل طور پہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس میں کس کو کتنا فائدہ ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ابھی گوادر کا دیکھیں مثلاً 1-2% بھی جو ہے نا بلوچستان کی گورنمنٹ کو اس سے نہیں ملے گا. چائنیز لے جائیں گے, اسلام آباد کھا جائے گا. تو گلگت بلتستان کا بھی یہی حال ہے کہ جن لوگوں کو رات کی تاریکی میں ان کے گھروں سے نکالا گیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا, بلڈوزر لا کے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. مقبندس ہے, اچھا ادھر چلاس کے آس پاس کے علاقے ہیں, نومل کی طرف علاقے ہیں, آگے نلتر تک کی طرف علاقے ہیں, پھر ہنزا گوجال کی طرف علاقے ہیں. ہر جگہ پر ریسورس ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, اکنامک زون کے نام پر, انڈسٹریل زون کے نام پر. اچھا سی پیک کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے بلڈنگز بنانے کے نام پر یہ سارے جو ہے نا وہ وہاں پر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو جب آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں بغیر معاوضہ دیے تو بعد میں ظاہر آپ ان کو پالیسی میکنگ میں یا ریونیو میں تو شریک نہیں کریں گے. اگر آپ کی نیت شروع میں اتنی اچھی ہوتی تو آپ ان کو اچھے طریقے سے سویلائز مینر سے ان سے کہتے کہ جی ہمیں زمین چاہیے تو اس کی اگر مارکیٹ ریٹ یہ ہے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں, ہم آپ کو اس سے دگنا دیتے ہیں تگنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بھلا ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر تو ظلم اور جبر کے ذریعے, فوجی ایکشن کے ذریعے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو یہ مقامی لوگ تو یہ کہتے ہیں, اور اس میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ سب اس میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس لیے چائنا, پاکستان اور گلگت بلتستان اس میں 3 برابر کے فریق ہونے چاہیے. لیکن ظاہر ہے بیجنگ اور اسلام آباد میں ان کی سنوائی نہیں ہے, کوئی بھی ان کی بات نہیں سن رہا. تو ابھی تک جو ہے وہ سی پیک میں کسی بھی ڈاکیومنٹ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے, یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے کہ راستے میں جو ٹرک رکیں گے, بسیں رکیں گی, وہ کسی ہوٹل پہ رکیں گی تو مقامی آدمی جو ہے نا وہ کوئی ریسٹورانٹ چلا رہا ہوگا, کوئی ٹائر پنکچر کرنے والی کی دکان ہوگی, کوئی پانی وانی کسی نے خریدنا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کے جو ہے نا انڈائریکٹ بینیفٹس ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی اکنامک زون بنے گا, کوئی انڈسٹریل زون بنے گا, کوئی ابھی آپ کو پتہ ہے دیامر ڈیم بنا رہے ہیں سی پیک کے نام پر. سی پیک کے نام پہ یہ جو ڈیم بن رہا ہے اس کی رائلٹی ہمیں نہیں ملے گی. منگلا ڈیم کی رائلٹی ابھی تک انہوں نے پی او کے کو نہیں دی. پھر سی پیک کے نام پر جو یہ تقریباً 100 کلومیٹر سے بڑا یہ جو ڈیم بنا رہے ہیں اس سے ہماری تمام زرخیز زمینیں جو ہیں, یعنی دیامر واحد ضلع ہے جہاں پہ ڈبل کراپنگ زون ہے, اور وہ پورا دیامر کا جو دریا سندھ کے لیفٹ اور رائٹ کے جتنا علاقہ ہے وہ سارا زیر زمین چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر جو ہمارے آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, ہمارے راک ایچنگز ہیں, ہماری جو کلچرل آئیڈینٹی ہے وہ ساری تباہ ہوگی کیونکہ وہ سارا پانی کے اندر بہہ جائے گا. اور پھر اس ڈیم کے نام پر بہت بڑی آبادکاری ہوگی جس میں پاکستانیوں کو لا کر آباد کیا جائے گا. گلگت سٹی بھر جائے گا, نومل, سکور, منور وغیرہ جو ہیں, پڑی بنگلہ جو ہیں, وہاں پر آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی, اتنی بلڈنگز بن جائیں گی اور وہ سارے پاکستانی وہاں پہ ہوں گے. تو گلگت کے بیچاروں کی لوگ آبادی تو 1-1.5 لاکھ ہے, باقی اوپر سے ملین ایک آدمی باہر سے آ جائے تو یہ بیچارے کیسے ان کا اپنا دفاع کریں گے, آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. تو سی پیک کے نام پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کا جو حال آسٹریلیا کے نیٹوز کے ساتھ ہوا یا پھر جو برٹش لوگوں نے امریکہ کے نیٹوز کے ساتھ کیا, اس سے بھی برا ان کا حال ہوگا. تو ابھی یعنی آلریڈی اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں, نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اور آگے بھی جو ہے نا یہ ایک ایکسپلائٹیشن کی ایک بہت بری جو ایک مثال پاکستان اور چائنا جو قائم کر رہے ہیں مل کر, تو اس کو روکنے کے لیے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انڈیا کو اور دوسرے ممالک کو جو ہے نا اس طرف توجہ دینی چاہیے. آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بلڈنگز بنیں گی, تو آلریڈی پاکستان آرمی تو وہاں پہ موجود ہے, کیا وہاں پہ چائنیز آرمی بھی وہاں پہ پرماننٹ بیسس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ لیکن چائنیز پرماننٹ بیسس تو انہوں نے بنا لیے ہیں, لیکن وہ یہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ وہ پی ایل اے کی کون سی جو ہے نا یونٹ کے ہیں. وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہیں, گلگت بلتستان کے اندر انٹر نہیں ہوئے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان ہو یا دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو, جب چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جب کرتی ہے وہاں پر کسی بھی قسم کی انوالومنٹ ہوتی ہے ان کی, تو ایک تو اس کا کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہونا ضروری ہوتا ہے, اور پی ایل اے جو ہے وہ تو کمیونسٹ پارٹی کے اندر ہی کام کرتی ہے.
ان کی جو ہے نا یعنی اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی بہت بڑی فوج لانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ پی ایل اے کا کوئی انجینئرنگ کور ہو گیا, جو ہے نا مینٹیننس کے کور ہو گئے, اس طرح کے وہ لوگ یہاں بھیج دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے فائٹنگ ٹروپس آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مینٹیننس اور کنسٹرکشن کے اس میں یونٹ سے ہمارا تعلق ہے. تو ہزاروں کے حساب سے چائنیز تو آلریڈی وہاں موجود ہیں اور ان کی پرماننٹ وہاں پر جو ہے نا پریزنٹیشن ہے. اب اقوام متحدہ کے حساب سے پاکستان جو ہے اس کو وہاں پر اپنی آرمی جو ہے ایک طریقے سے وہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر ملیشیا کے نام پر کراکرم اسکاؤٹ, یہ اسکاؤٹ وہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ سی پیک کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی افواج کو وہاں لا سکے. اس کو انڈیا کے حملے کا بھی خطرہ ہے, تو سی پیک کے نام پر جو وہاں پر فوجیں آ رہی ہیں وہ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے لائی جا رہی ہیں. نام سی پیک کا ہے, نام اس کے تحفظ کا ہے, لیکن وہ ایونچولی انڈیا کے اگینسٹ یوز ہوگی. چائنا بھی یہی کر رہا ہے کہ جو بھی اپنے فوجی وہاں پہ لا رہا ہے, جو بھی اپنے جو ہے نا ٹیکنیکل ٹیم لا رہا ہے مختلف پروفیشنسیز میں, مختلف فیکلٹیز میں, وہ چائنا لا رہا ہے سی پیک کے نام پہ, لیکن ایونچولی وہ اور پاکستان مل کے انڈیا کے اگینسٹ جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر لڑیں گے. تو اس بارے میں بہت سی رپورٹس آئی ہیں آلریڈی کہ جیسے مثلاً میسائل سسٹم جو ہے اس کو نصب کرنے کا پی او کے میں کام ہو رہا ہے, اس میں چائنیز ہیلپ کر رہے ہیں. اسکردو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ریڈار سسٹم وغیرہ اور اس کی دوسرے کی جو نگہبانی وغیرہ میں اور نگہداشت وغیرہ میں, اور اس میں چائنیز انوالو ہیں. چائنیز جو ہے نا گلگت سٹی میں, بنجی میں اور جٹیال وغیرہ میں جہاں پر کافی ہیوی انوالومنٹ ہے ملٹری کی, چائنیز آلریڈی وہاں انوالو ہیں. آپ دن رات ان کو دیکھ سکتے ہیں. جب ہم وہاں پہ تھے تو وہ سڑکوں پہ عام پھرتے تھے, ہمیں نظر آتے تھے. تو یعنی چائنیز تو کافی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اور ابھی اگر انہوں نے واقعی اس کو ایک صوبہ وغیرہ بنا دیا تو اس کے بعد پھر اس کی تعداد جو ہے اس میں جو بڑھوتی آئے گی اس میں کافی تیزی آ جائے گی. تو ابھی جو لداخ میں کنفرنٹیشن ہوا تھا اور چائنیز آرمی نے راتوں رات اچانک حملہ کر کے انڈین فوجیوں کو شہید بھی کر دیا تھا, اس کے بعد وہ معاملہ تو رک گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ نظر آ رہی ہے آپ کو بھارت کی اور چائنا کی لداخ کے حوالے سے؟ دیکھیں, جنگ چائنا کا جو طریقہ کار ہے زمین ہتھیانے کا, اس میں وہ اب تک کامیاب رہا ہے. وہ زمینوں کی سلائسنگ کرتا ہے, تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں کی شکل میں وہ قبضہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے ممالک ہیں جیسے نیپال ہے, اس کو قرضے دے کر یا اس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے پھر اس کے بہت سے دیہات ہیں اس میں اس نے قبضے کیے ہیں. اس کا طریقہ کار جو ہے کھلم کھلا جنگ کا نہیں ہے. آج کل کے دور میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور امریکہ بہت قریب آ رہے ہیں, ایک کوارڈ کی تشکیل دی گئی ہے 4 رکنی جو ہے نا گروپ کی, اس میں آسٹریلیا, جاپان ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں فرانس, برطانیہ وغیرہ, جرمنی اس میں شامل ہوں گے. تو اس کے ہوتے ہوئے امپلیکیشنز جو ہے لداخ میں کچھ کرنے کے, وہ پھر ساؤتھ چائنا سی میں, تائیوان اسٹریٹ میں اور جاپان کے ساتھ جو متنازع آئیلینڈز ہیں یا انڈونیشیا کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں ان میں اس کی امپلیکیشنز ہیں. ملاکا اسٹریٹ میں اس کی ساری جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹریڈ ٹرانزٹ جو ہے چائنا کی وہاں سے ہوتی ہے, اس کے اوپر امپلیکیشنز ہیں. پورے پیسیفک اوشن میں جو اگر آپ ٹریڈ کے جو فریٹ کے راؤٹس دیکھیں نا, چائنا کے سب سے زیادہ ہیں. پورا ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, کینیڈا, ہر طرف جو ہے نا اس کی ٹریڈ جو ہے وہ اس کی تجارت ہو رہی ہے. افریقہ آنے کے لیے بھی ان کو اسی راستے سے آنا پڑتا ہے, مڈل ایسٹ کے لیے بھی, تو پھر تیل اور گیس بھی مڈل ایسٹ سے ان کو ملتا ہے. تو اوپنلی تو جنگ میرا نہیں خیال, اگر وہ کریں گے بھی تو ان کو 15 نومبر سے پہلے کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ آگے پھر برف پڑ جائے گی. تو برف میں تو چائنا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اپنے فوجیوں کو وہاں سسٹین کرنا, انڈیا کے لیے زیادہ آسان ہے. چائنا کے لیے بہت مشکل ہے, انڈیا کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. تو 1 مہینہ پہلے جو لوگوں کی اسپیکولیشنز تھیں کہ جی چائنا فل فلیج وار کرے گا, ابھی تک تو ایک جو ہے نا خاموشی ہے وہاں پر. چائنا کوشش کر رہا ہے, یہ ایک بڑا اس کا افیکٹو میکنزم ہے چائنا کا کہ وہ وقت جو ہے نا وہ ٹالتا ہے نیگوسیشنز کے ذریعے اور میٹنگز وغیرہ کر کے, اور جو ہے نا
15-15 घंटे 20-20 घंटे की ये लोग मीटिंग्स करते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं, लोगों को सिर्फ थकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, असल मकासद से ये लोग इस तरह की जो है ना लंबी लंबी आपस में जो है वो तवील मुज़ाकराती दौर इनके चलते हैं, इंडिया के साथ हो या किसी भी और मुल्क के साथ हो। 14-15 मुल्कों के साथ आपको पता है इनके जो है ना सरहदी तनाज़ात हैं। तो इंडिया के साथ इनको यकीनन एक धचका लगा है, क्योंकि वो नहीं सोच रहे थे कि इंडिया इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो एक बड़ा कैलकुलेटेड जो है ना इन्होंने स्टेप उठाया है, इससे हो सकता है कि चाइना को एहसास हो कि ये वो इंडिया नहीं है 1960s का 70s का। एक खुल्लम खुल्ला जंग तो मैं इस वक्त नहीं देख रहा, लेकिन क्या इवेंचुअली इंडिया और चाइना की खुल्लम खुल्ला जंग होगी, तो उसका जवाब है हाँ, जंग यकीनन होगी, लेकिन क्या इन सर्दियों से पहले होगी, मेरा नहीं ख्याल। आपने पाकिस्तान में भी रहे हैं, आप हिंदुस्तान में भी रहे हैं, आपने पीओके भी देखा है, गिलगित बल्तिस्तान में तो आपका इलाका है, आपने शायद लद्दाख भी देखा होगा और इंडिया की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी देखा होगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से पूछना चाहूंगा कि क्या फर्क देखा आपने लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में, पीओके में और जेएनके में? क्या बहुत ज्यादा फर्क है क्या कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है लोकली? देखिए, गिलगित से बल्तिस्तान से जब मैं आ रहा था तो उस वक्त भी हमारी यह हालत थी कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, रनिंग वाटर नहीं था, टैप वाटर जिसे कहते हैं, कच्ची सड़कें थी, पोनी ट्रैक की शक्ल में जिस तरह होती हैं, 6 फुट 8 फुट की जो है ना कच्ची सी वो राहदारी बना देते हैं जिसको सड़क का नाम दिया जाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो सिर्फ कराकरम हाईवे और उसके आसपास जो चाइना की फायदे के लिए, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए पाकिस्तान की आर्मी और चाइना ने जो है ना काफ़ी तरक्की की है। और फिर अभी जो है इनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा फोकस इनका इसी तरफ हो। सी पैक को इम्प्रूव करेंगे तो एबटाबाद से मानसहरा से सड़क आएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे खुंजराब तक, सेंट्रल एशिया तक। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसलन तालीम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसमें तो बहुत बुरी हालत है हमारे वहाँ पर। आगा खान फाउंडेशन के और दूसरे प्राइवेट स्कूल ना होते तो शायद हमारा लिटरेसी रेट 15-20% से ऊपर ना होता। तो प्राइवेट सेक्टर के इसमें बहुत बड़ा हाथ है, गवर्नमेंट की अपनी तरफ से जो है ना, यानी अभी चीफ मिनिस्टर जो थे उन्होंने खुद टीवी पे आकर कहा कि 13 बिलियन जो है मुश्किल से साल का बजट है। तो यानी हमारी आबादी जो है ना 15 लाख है, उसके मुकाबले में लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3 लाख है और उनका बजट होता है तकरीबन 60 बिलियन 70 बिलियन के करीब। तो यानी इंडिया के पास ज़ाहिर है पैसा बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। फिर अगर आप उनके गोल्ड रिजर्व्स देखें जिसके कोई जिक्र नहीं करता है, तो यानी उनकी इकॉनमी तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेहतर है। मैंने ये जो देखा है इनका जम्मू से जो है ना श्रीनगर की तरफ जो मोटरवे जाती है, काफ़ी जो है ना एडवांस्ड है, जिस तरह सी पैक की मोटरवेज होती हैं उनकी तरह है। बाकी 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं कश्मीर के अंदर, हमारे वहाँ तो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। श्रीनगर जो है मेरे ख्याल में रावलपिंडी के पाए का शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। गिलगित और स्कर्दू जो है ना अभी डेवलप हो रहे हैं, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं। लेकिन बात वही है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर एक बॉटम अप अप्रोच है कि नीचे से लोगों की मर्जी से उनकी बहबूद, उनकी फलाह के लिए काम किया जाता है। इसीलिए आप देखें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को, वहाँ की लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पाकिस्तान जो है ना वो टॉप डाउन अप्रोच है कि उसमें पाकिस्तान की आर्मी को क्या फ़ायदा है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे फ़ायदा नहीं है वहाँ पर अंधेरा है। तो एक डिक्टेटरशिप और एक डेमोक्रेसी का कोई कंपैरिजन तो है नहीं। तो यानी कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे अगर इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़, हमारी तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़, हमारी रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़, हमारी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है तो इंडिया में है, पाकिस्तान में तो नहीं है। बलोचों ने पाकिस्तान का सूबा बन के देख लिया कि उनकी सकाफत, उनके रिसोर्सेज का क्या हाल हो रहा है, उनकी माओ बहनों का क्या हाल हो रहा है। तो ये लोग तो जो है ना कमज़ोर के ऊपर पहले हाथ डालते हैं, पाकिस्तान के फौजी जो हैं,
عورتوں پہ بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کوئی جمہوری اقدار جو ہے پروان چڑھیں گی. آپ کو خود پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے اس کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل ہے. تو کسی بھی جمہوری روایات کو یا اداروں کو یہ پنپنے تو دیں گے نہیں، اور جب ادارے اور روایات نہیں ہوں گی تو پھر عوام کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوگی، عوام کی شناخت نہیں ہوگی، عوام کی مرضی نہیں ہوگی. تو انڈیا پاکستان کا تو کمپیریزن یعنی دن اور رات کی طرح ہے، کمپیریزن ہے ہی نہیں. سنگے صاحب، آپ نے جو ڈریس پہنا ہے یہ شاید آپ کا نیشنل ڈریس ہے. تو میں جو ابھی پروٹیسٹ کی پکچرز دیکھ رہا تھا اس میں 90% لوگ تو شلوار قمیض میں تھے. تو جی کیا شلوار قمیض بھی آپ لوگوں کا ڈریس ہے یا وہاں کی ڈیموگرافی کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو ان کا قومی ڈریس جو تھا وہ شیروانی اچکن وغیرہ تھی، کرتا تھا اور چوڑی دار پاجامہ ہوتا تھا. پھر وہ ایک بیماری بھٹو صاحب کے نام سے آئی، اور بھٹو صاحب نے پھر یہ افغانی جو ڈریس ہے، کالر والا شلوار قمیض جو ہے، جو ہمارے پشتون بھائی بہت زیادہ شوق سے پہنتے ہیں، تو بھٹو صاحب وہ پہنتے تھے. تو پنجابی ڈریس تو ہے نہیں، آپ کو پتہ پنجابیوں کا ڈریس کیسا ہوتا ہے، ایسا تو ہے نہیں ہے. سندھیوں کا ڈریس بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا بہت اس میں عرب انفلوئنس ہے، کالر شالر اگر آپ دیکھیں، تھوڑا بہت پشتون انفلوئنس ہو. بہرحال بھٹو صاحب نے جو پہننا شروع کیا، اس کو جو بھی آپ نام لے لیں، اس کو پھر گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہر جگہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. تو ہمارے پہلے لوگ بہت شوق سے، ہمارا بلتی میں اس کو گوس کہتے ہیں، بلگوس کہتے ہیں، جو سردیوں میں ہم پہنتے ہیں وولن ہوتا ہے، گرمیوں میں رس گوس ہوتا ہے، کاٹن کا ہوتا ہے. تو گوس پہنتے تھے، اسی ڈیزائن کے کپڑے ہوتے تھے. 80s 90s تک جو ہماری ویلیز میں لوگ وہی پہنتے تھے. پھر ایک اس کے بعد جو ہے نا گلوبلائزیشن ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ماڈرن جو ہے نا وہ دکھانا چاہتا ہے. تو لوگوں نے شلوار قمیض اڈاپٹ کر لی، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ نے اسیمیلیٹ نہیں ہونا ہے، مثلا دیکھیں نا میرا نام سنگت سرنگ ہے، تو میرے والد نے کہا بھئی آپ ایسا نام جو ہے مت رکھیں، آپ کو پاکستان میں نوکری نہیں ملے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو تحفظ دیتے ہوئے پاکستان میں اکنامکلی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھوڑنی پڑتی ہے. وہ جو پنجابی اردو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی آئیڈینٹی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو دو قومی نظریے کے نام پر جو ایک وہ کھچڑی بنائی گئی، تو اس میں پھر لوگوں نے اسیمیلیٹ ہونے کی کوشش کی، اور سب لوگ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کا غلام، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم لائل ہیں ان کے دکھا سکیں، پروف کر سکیں. تو اس میں پھر آپ نے اپنے کپڑے بھی چینج کرنے ہوتے ہیں، اپنی بلتی زبان کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے. ہمارے وہاں کے بہت سے گاؤں ہیں، ان کے نام اب یہ لوگ جو ہے نا وہ پاکستانی سٹائل میں ان کے نام چینج کر رہے ہیں. بچے ہیں ان کو بلتی زبان نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پاکستان میں. تو جیسے میں نے کہا کہ انڈیا میں جس حساب سے آپ کی روایات کو، آپ کی اقدار کو اور تہذیب کو تحفظ دینے کا کام سرکاری سطح پہ ہوتا ہے، اس کے بالکل اپوزٹ پاکستان میں ہے. پاکستان میں سرکاری سطح پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو تباہ کیا جائے، ان کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جائے، تاکہ ہم جو ہے نا اس کو پنجاب کا ایکسٹینشن شو کر سکیں گلگت بلتستان کو. یہ کہہ سکیں دنیا والوں کو دیکھو ان کا کھانا پینا بھی ہماری طرح ہے، کپڑے بھی ہماری طرح ہیں، یہ کوئی الگ سے ہیں تو نہیں. تو یہ ایک آن سلاٹ ہے ہمارے کلچر کے اوپر، جس کی وجہ سے شلوار قمیض ہو گیا، پنجابی کھانے ہو گئے، پنجابی پتہ میڈیا آپ کو پتہ ہے سارا جو ٹی وی کا ہے کلچر ہے، اس کی وجہ سے وہاں لوگ جو ہے اس میں مروب ہو جاتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سنگے صاحب، ہندوستان میں مسلمان اور لیفٹ کے خاص طور پہ کمیونسٹ لوگ ہی رول کرتے آئے ہیں. 47 کے بعد بھی ان کی اپیزمنٹ جاری رہی ہے. آج ایک رائزنگ ہو رہی ہے کہ ہندو اویئرنیس کی، اور ہندوز اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم کو بینگ میجورٹی بھی سبجوگیٹ کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، لیفٹ کے لوگ اور مسلمان کہہ رہے ہیں یہ ہندو ایکسٹریمزم ہے، کیا یہ ہندو ایکسٹریمزم ہے؟ دیکھیں، میں بڑا یعنی حیران ہوتا ہوں یہ دوغلے پن کا جو یہ مظاہرہ کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں جب نیٹو امریکنز ہیں
वो अपने कल्चर का, अपनी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो ये सारे लेफ्ट के लोग, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, ये सारे उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं कि देखो ये लोग इतनी छोटी सी तादाद में हैं और इनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, और फिर भी इन्होंने अपनी शनाख्त को, अपनी सकाफत को नहीं छोड़ा, अपनी ज़मीनों को वापस लेने के लिए जो है ना अमेरिका की अदालती निज़ाम के ज़रिए और हुकूमत के साथ वो टक्कर ले रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो जब अपने हुकूक के लिए, अपनी शनाख्त के लिए खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजाती है। लेकिन एक हिंदू है, जब वो अपनी शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है तो आप उसको दहशतगर्द कह देते हैं। तो ये जो मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत एक सोची समझी साजिश, एक स्कीम के तहत है। वो स्कीम क्या है कि जी हिंदू जो है वो एक उभरती हुई कौम है, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तमाम सिविलाइजेशन की जो है ना आप उसको माँ समझ लें, और उसकी आइडेंटिटी जो है वो ब्रिटिश लोगों को किसी सूरत नहीं भाती थी। जो कौम ये कहती हो कि हमारी जमीन के ऊपर कभी सूरज गुरूब नहीं होता, उसको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैंने पूरी दुनिया में अफ्रीका से लेकर, यूरोप से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम शनाख्तों को पांव के नीचे रौंदा, और एक हिंदू था जो मेरे हाथ नहीं आया, मेरा काबू नहीं आया, और मेरे जाते जाते 2 साल के बाद जब मैं जा रहा था तो तब भी उसकी शनाख्त जिंदा थी, उसकी इज्जत नफ्स जिंदा थी। ये वो बदला ले रहा है साम्राज्य कि आज वो लेफ्ट के साथ मिलकर और सोशलिस्ट के नाम पर, इस्लामिस्ट के नाम पर पूरी दुनिया जो है ना वो एक उस आइडेंटिटी के ऊपर अटैक कर रही है जिसने हारने की जो है ना वो राह नहीं अपनाई। उसने कहा कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा वजूद है, और तुम्हारे जाने के बाद भी ये पाइंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा। तो ये एक बहुत ही पुराना इनका जो है ना ये रिजेंटमेंट है, ये रिवेंज ले रहे हैं इंपीरियलिस्ट जो फोर्सेस हैं बरतानिया की। आज भी अगर आप देखें कि ये सारा कुछ जो ड्रामेबाजी हो रही है, इसमें पीछे से जब ताने बाने मिलाएंगे कि इनको पैसे कहां से आते हैं, क्या होता है, आपको पता चल जाए कि जिन लोगों ने आज से 70 साल पहले एक शनाख्त कौम की मिटाने की कोशिश की, वही इस कौम के साथ खड़े हैं। तो यानी वो उनकी अना ये गवारा नहीं करती है कि हमने पूरी दुनिया को तबाह किया, जापान जैसे मुल्क को तबाह कर दिया, चाइना जैसे मुल्क को हमने तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अरब को हमने पांव के तले रोन दिया, अफ्रीकी के बड़े बड़े, आपको पता है वहां तो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती थी अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज वो लोग 2-2 रुपए, 2-2 टके को जो है ना वो तरसते हैं। साउथ अमेरिका में आपको पता है इनकाज थे, एस्टेक्स थे, मायंस थे, यानी कि ऐसी सिविलाइजेशन थी, और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें आप परेशान हो जाते हैं। हजारों सालों की जो है ना वो उसको इन्होंने तबाह करके रख दिया, और एक रास्ते में उनके कौन खड़ा रहा, हिंदू खड़ा रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सारा एक जो है ना आपको पता है कि मुख्तलिफ हीले बहाने से, मुख्तलिफ तरीकों से ये बार बार उसको अटैक करते हैं जिसको ये शिकस्त नहीं दे सके। सिंह साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि कुछ हमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये बताएं कि आपके इलाके की दौलत क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और जैसे कश्मीर में सेब, अखरोट और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, गिलगित और बल्तिस्तान की क्या इंडस्ट्रीज हैं और क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो तो ये है कि हम पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा नहीं है लेकिन कब्जे में है। तो अगर किसी मुल्क के या किसी अथॉरिटी के पास कोई चीज हो जिसके बारे में वो बार बार गिल्टी होता हो कि ये कानूनी तौर पे मेरा नहीं है, और वो हमेशा इनसिक्योरिटी का शिकार रहता है उस बारे में, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत तो है ये कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ी ताकत है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है और चाइना जो है वो पूरी दुनिया का जोर लगाकर यहाँ के लोगों को सब्जुगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक कानूनी एक पेज का जो डॉक्यूमेंट है, ये जो है ना इन सब पे भारी है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत। उसके बाद बाकी ताकतें हमारी जो है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी, कि हमारे बारे में कहा जाता है कि जिसने गिलगित के ऊपर कब्जा कर लिया उसने पूरी एशिया के ऊपर कब्जा कर लिया।
क्योंकि गिलगित से आपको पता है सेंट्रल एशिया की तरफ, गिलगित से ईरान और मिडिल ईस्ट की तरफ, गिलगित से पाकिस्तान इंडिया की तरफ, गिलगित से चाइना की तरफ, गिलगित से मंगोलिया रशिया की तरफ रास्ते निकलते हैं। और गिलगित को कब्जा किए बगैर आप हिमालय की इस तरफ आ नहीं सकते, और जब तक आप हिमालय की इस तरफ आएंगे नहीं, आप इंडियन ओशन में जो है ना अपना जोर जो है वो बढ़ा नहीं सकते। तो चाइना ने ये बड़ा समझा, यानी सोवियत यूनियन ने, रशिया ने इसकी बड़ी कोशिश की और उनको शिकस्त हो गई। अभी चाइना जो है उसमें किसी हद तक कामयाब हो रहा है, क्योंकि बरतानिया ने इंडिया तोड़ दिया तो पाकिस्तान जो है उनका सहूलतकार बन गया। तो उसकी वजह से चाइना को ये जो है ना, तो ये हमारी दूसरी बड़ी ताकत है, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। फिर बाकी जो है ताकत हमारी आइडेंटिटी है, कि हमारी तहजीब जो है वो इंडिया और तिब्बत के साथ जुड़ती है, और वो पंजाबियों को बर्दाश्त नहीं होती है, वो कोशिश करते हैं इसको मिटाने की, और इससे वो बहुत ज्यादा खाइफ रहते हैं। तो ये हमारी ताकत है। फिर चौथी ताकत ज़ाहिर है हमारी रिसोर्सेज हैं, यानी रिसोर्सेज में सोना है, कॉपर है, हैवी मेटल्स हैं जो कि सैटेलाइट में और जो है ना स्पेस में इस्तेमाल होते हैं। तो उसको चाइना इस वक्त बहुत बुरी तरीके से जो है ना वहां पर उसकी, जिस तरह बलूचिस्तान में कर रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी माइनिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है। तो ये हमारी ताकत है। फिर पानी हमारी बहुत बड़ी ताकत है, कि तकरीबन 60 से लेकर 80,000 मेगावाट तक जो है ना वहां पर रन ऑफ द रिवर, या फिर जो है ना मेगा डैम्स बनाकर आप बिजली पैदा कर सकते हैं, वहां की आबशारों से बिजली पैदा कर सकते हैं, वहां के दरियाओं से जो है ना बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इस ज़ाहिर पाकिस्तान आपको पता है उसको बिजली की ज़रूरत है। आगे आने वाले दिनों में चाइना को शिनजांग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये बिजली जो है ना, चाइना जो डैम बना रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, ये तो शिनजांग में आबादकारी के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो ये हमारी ताकत है। तो हमारी लोकेशन, हमारे ट्रांजिट राउट्स, हमारा पानी, हमारा डिस्प्यूटेड स्टेटस, हमारे इंडिया के साथ जो लीगल लिंक है, ये हमारी ताकतें हैं। थैंक यू वेरी मच सेंगे साहब, आपने हमें टाइम दिया, और ये एक पूरा एजुकेशनल सेशन था। लोगों को इतना ज्यादा बारीकी से गिलगित बल्तिस्तान के बारे में नहीं पता, वो मेरा ख्याल है कि लोगों को इससे काफी एजुकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।